السلام علیکم، احمد صبح انتخابات کب ہوں گے اور پاکستان میں انتخابات کے ذریعے اگلی حکومت بنے گی یا سلیکٹڈ راج ہوگا؟ نواز شریف صاحب کے پاکستان آنے کے بعد سیاست نے کروٹ لینی تھی، سو کروٹ سیاست لے چکی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی متحرک ہو رہی ہے اس ووٹ کی طرف جو اینٹی نواز ووٹ ہے، ان حلقوں کی طرف جو اینٹی نواز حلقے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کھل کر باتیں کی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک فنکشن میں، آئین کے 50 سالہ جو ہے وہ گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اور آج ہی سپریم کورٹ میں 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کی پٹیشن پر چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ انتخابات 90 دن میں تو ممکن نہیں ہیں۔ ان معاملات پر بات ہوگی، اور گزارش بات کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویلاگز پسند آئیں تو کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ تو آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد، اب تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ نواز شریف صاحب نے اپنی اپیلیں بحال کرنے کے لیے درخواستیں دائر کر دی ہیں، اور اس کے لیے خبریں ہیں کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی اپیل سننے کے لیے جو میڈیا سورسز سے خبر دے رہا ہے، 2 رکنی بینچ بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور یہ وہ دونوں جج صاحبان ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت دی تھی۔ اور اس کے بعد 24 تک، تو کل کا دن نواز شریف صاحب کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور کل انہوں نے اپنی ضمانتیں کنفرم کروانی ہیں، عدالت جانا ہے، اور سزا معطل کروانے کے لیے ان کی اپیل جو ہے، اگر سزا معطل نہیں ہوتی تو نواز شریف صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس کا امکان کم ہے۔ امکان اس لیے کم ہے کہ بہت سی چیزیں بالکل واضح نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب پہلے میں آتا ہوں سپریم کورٹ پر۔ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک پٹیشن تھی، اس کے علاوہ مختلف تحریک انصاف کی ایک پٹیشن تھی، جس میں ملک میں عام انتخابات 90 دنوں میں کرانے کی استدعا کی گئی تھی۔ آج اس کی سماعت ہوئی، اور سماعت کی ہے چیف جسٹس صاحب، ان کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے، 3 رکنی بینچ۔ اس میں واضح الفاظ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک تو 90 روز کے اندر انتخابات کروانا ممکن نظر نہیں آتا، اور دوسرا اگر مردم شماری کالعدم قرار دے دیں تو پھر کس مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے؟ یعنی جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ مردم شماری ڈکلیئر ہو چکی ہوئی ہے، منظور ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا اب جو انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے والی حلقہ بندیوں کے بعد ہی ممکن ہو سکیں گے۔ اور اس فیصلے کے تحت الیکشن کمیشن نے 30 نومبر کی ڈیڈ لائن رکھی ہے اپنے لیے کہ 30 نومبر تک حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں گی، اعتراضات وغیرہ سنے جائیں گے، ہیئرنگز ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر 30 نومبر کو تاریخ دی جائے گی انتخابات کی، اور شیڈول دیا جائے گا۔ تاریخ تو ایک طرح سے الیکشن کمیشن دے چکا ہے، لیکن پراپر شیڈول ہوتا ہے، کاغذات نامزدگی وصول کرنا، کاغذات نامزدگی جمع کروانا، پھر کاغذات نامزدگی پر اعتراضات، پھر کاغذات نامزدگی کی منظوری، اور پھر حتمی فہرست شائع کرنا، تو سارا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پھر پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ کہ جی پارٹی ٹکٹ کا کب جمع ہو سکتے ہیں پارٹی ٹکٹ، تو یہ سارا، تو وہ 30 نومبر کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم نے وہ شیڈول دے دینا ہے، تاریخ دے دینی ہے۔ اب چیف جسٹس صاحب اس کو لے کر چل رہے ہیں، جو آج پہلی بار انہوں نے سماعت کی ہے نا اس معاملے کی، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی وجہ سے جس کو معطل رکھا ہوا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے آئینی درخواستیں 184(3) کے تحت جو تھیں ان کی سماعت اس وقت تک کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ باضابطہ اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا، یا اپہولڈ رہے، برقرار رہے، یا پھر وہ کالعدم ہو جائے، تاکہ کوئی گرے ایریا نہ رہے کہ جی فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ پہلی بار اس معاملے کی سماعت کی ہے، اور اس میں انہوں نے ایک کیا ہوتا ہے ایک تاثر جو مل رہا ہے کہ وہ بھی اب اس معاملے میں زیادہ انٹروین نہیں کریں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر 30 نومبر کو الیکشن کمیشن شیڈول نہیں دیتا تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں، تو کوئی مشروط ہی فیصلہ آ سکتا ہے اس معاملے پر کہ جنوری کے آخر میں جو 28 جنوری بنتا ہے، اگر تب تک انتخابات نہیں ہوں گے
تو ممکن ہے پھر چیف جسٹس صاحب، کیونکہ یہ مردم شماری والا جو جواز ہے، آئینی جواز، وہ ختم ہو جائے گا کہ مردم شماری ہو گئی، حلقہ بندیاں ہو گئی، اب حلقہ بندیوں کو اور کتنا کھینچنا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مزید ایک مہینہ حلقہ بندیوں کو کھینچا جائے اور ایک مہینہ مزید انتخابات جو ہیں وہ آگے رکھے جائیں۔ آج وزیر اعظم صاحب ایک پریس کانفرنس تھی، نگران وزیر اعظم صاحب کی، اسلام آباد میں چائنا سے آنے کے بعد ان سے سوال ہوا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا، اور ان سے سوال ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بائیو میٹرک جو ہے وہ کی سہولت ایئرپورٹ پہ کیوں فراہم کی گئی، اور پھر یہ کہ حکومت، نگران حکومت یا سسٹم جو ہے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ایک جواب دیا جو ظاہر ہے کسی ایک حوالے سے نامناسب تھا، وہ یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ پر آپ کو یاد ہے 2018 میں کیا تھی؟ نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں جن کو اگر فراہم کیا گیا بائیو میٹرک کا سسٹم ایئرپورٹ پہ تو کیا برا ہوا؟ اگر یہ پاکستان کے ہر شہری کو اگر یہ سہولت مل سکتی ہے تو بہت اچھا ہے، زبردست ہے، لیکن ظاہر ہر شہری کے لیے یہ سہولت نہیں ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا اسٹیٹس اس وقت سابق وزیر اعظم سے زیادہ جائز یا ناجائز طور پر ایک سزا یافتہ مجرم کا ہے، ظاہر ہے۔ اس وجہ سے نواز شریف صاحب کے مخالفین اور ناقدین وہ سوال تو اٹھا رہے۔ تو کاکڑ صاحب نے کہا کہ جی وہ آپ کو یاد ہے لیول پلینگ فیلڈ 2018 میں کہ جب جنوبی پنجاب محاذ بن رہا تھا؟ کاکڑ صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ وجہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا ایک ٹلٹ نظر آ رہا تھا مسلم لیگ نون کی طرف، اور مخالفین جو ہیں نون لیگ کے یا نگران حکومت کے اوپر جو الزام لگاتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے مسلم لیگ نون کی ہے، ان کو ایک جواز مل جائے گا۔ کل لاہور میں ہوا ایک، پرسوں پی ٹی آئی ایک کرنا چاہ رہی تھی، بلکہ کل ہی ہوا، ایک سیمینار کرنا چاہ رہی تھی، تو اس سیمینار پر پولیس نے دھاوا بول دیا، نہیں ہونے دیا گیا۔ ایک طرف جلسے کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف یہ ہو رہا تھا۔ اب یہ سارے وہ سرکمسٹینسز ہیں جس کی وجہ سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے تو سوچا تھا کہ سلیکٹر راج جو ہے وہ ختم کریں گے، پارلیمنٹ کو اور ووٹ کو عزت دلوانا مقصد تھا ہمارا، اسی لیے ہم اپنے سب سے بڑے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کابینہ میں بیٹھے۔ اور پھر انہوں نے ایک انگریزی کا محاورہ سنایا کہ دوزخ کی راہ نیک نیتی سے ہی جو ہے ہموار ہوتی ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ پاکستان میں جمہوری سسٹم کی جگہ اگر سلیکٹڈ سسٹم آئے تو نیک نیتی تو کسی کی ہوگی اس اقتدار میں جانے کے لیے، لیکن وہ ہوگی تو دوزخ کی راہ، ظاہر عوام کے لیے، سویلین سیٹ اپ کے لیے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ہو سکتا ہے ان کے خدشات غلط ہوں، لیکن میں صرف ان کی باتوں کا تجزیہ کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ نون لیگ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر وعدے کیے تھے کہ اب وہ، میثاق جمہوریت میں بھی یہی تھا نا کہ اب وہ کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے، لیکن اب وہ کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا لیکن اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جی ہم دیکھ رہے تھے کہ راتوں رات ادارے نیوٹرل ہو رہے تھے، تو وہ جو انداز ہے ان کا خاص انداز کہ واہ بھائی واہ، راتوں رات ادارے نیوٹرل ہو رہے تھے۔ اور پھر ایک کہ جی اچھا، لیکن میں کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں۔ اب جس جگہ پر وہ سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے کافی اور بھی باتیں کی ہیں، لیکن میں اس پر بعد میں آتا ہوں کہ وہ جگہ کیا تھی سیمینار سے خطاب کرنے والی، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو عمران خان صاحب کا جو اسپیس ہے وہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اینٹی نواز ووٹ پی ٹی آئی کے لیے تو ایک سیمینار کرنا مشکل ہے، تو پھر وہ لوگ ووٹ تو کریں گے، پھر کس کو کریں گے؟ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک سونہری موقع ہے۔ اگر پیپلز پارٹی سنجیدگی کے ساتھ اس طرف آئے گی تو پیپلز پارٹی پنجاب میں ریوائیو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آمریت کا راستہ تو بند ہو چکا ہے، مگر پھر ایک نئے طرز کی آمریت، اور الیکشن میں تاخیر کا مطلب الیکشن سے انکار ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم جمہوری جماعت ہیں اور ہمیں ہر صورت انتخابات چاہیے۔ ایک طرف چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن اب تو خیر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ چلے جو بھی جس وقت بھی کروانے ہیں ذرا تاریخ تو دے دینا، ڈیٹ تو دے دیں۔ اب
بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ عابد زبیری صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں لیکن سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے بڑے معاملات میں وکالت انہوں نے کی ہے، اور ان کی آڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں عابد زبیری صاحب کی. ان کی وہ ظاہر صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور مقدر شبیر اختر جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے وہ ساری ان کے مخالف ہے. لیکن وہاں پر سیمینار تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں آئین کی 50ویں سالگرہ پر کے حوالے سے. اس میں باتیں تو بلاول بھٹو نے ساری آئین اور قانون کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس جگہ پر ان کا جانا جو جب وہ حکومت میں تھے تو ظاہر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو کنڈکٹ تھا ان کے وہ اگینسٹ تھے، اس طرح ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آغاز کر لیا ہے اینٹی نواز ووٹ اور اینٹی نواز جو سیگمنٹ ہے اس کو اپنی طرف کھینچنے کا. یہ ابتدا ہے. پنجاب میں ابھی میری انفارمیشن ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئندہ دو تین روز میں ممکن ہے کل یا پرسوں لاہور آ جائیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر ایکٹیو ہوں گے، کیونکہ وہ ایک تھا نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہا جا رہا تھا کہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ ہمیں نہ چھیڑیں ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ سندھ میں نہ آئیں ہم پنجاب میں نہیں آئیں گے. میں اس بات کو نہیں مانتا. وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں آصف زرداری صاحب بہت زیادہ بدنام تھے. تو زرداری صاحب پنجاب میں جب بدنام تھے تو ان کا پیپلز پارٹی کو ووٹ ہی نہیں پڑنا تھا. دوسرا جو دہشت گردی تھی ٹی ٹی پی نے 13 کے انتخابات میں پراپر اناؤنس کر دیا تھا کہ جی آپ پیپلز پارٹی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتی. ظاہر ہے اس کا جب ایک بار آپ حلقہ ایک چھوڑ دیں تو وہ حلقہ واپس لینا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، چاہے نمبر 2 پہ ہے چاہے نمبر 3 پہ ہے، تو بہت پیچھے چلی جاتی ہیں پارٹیاں. لیکن اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے، میں صحیح بھی مانوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نہ چھیڑو ہم آپ کو نہیں چھیڑتے، اگر یہ بات ٹھیک بھی ہے تو نون لیگ نے تو سندھ میں بشیر میمن جنہوں نے بلاول بھٹو، آصف زرداری، فریال تالپور اور ان کے خلاف پراپر انویسٹیگیشنز کی ہوئی تھی جعلی اکاؤنٹس والے معاملے پر، اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کر بریفنگز دی تھیں، ان کو ذمہ داری دے دی ہے نون لیگ نے، اور وہ اچھے خاصے لوگ بھی لائے تھے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی اس کا جواب پنجاب میں دے گی. یعنی اگر وہ انڈرسٹینڈنگ تھی تو وہ ختم ہو گئی نا. اور پیپلز پارٹی اگر مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے تو ان کو پنجاب سے 25-30 سیٹیں چاہیے، سینٹرل پنجاب سے جنوبی پنجاب والی سیٹیں، یعنی ٹوٹل کوئی 35-40 سیٹیں پیپلز پارٹی کو چاہیے، تب جا کر پیپلز پارٹی کوئی مقابلے کی دوڑ میں آ سکتی ہے. تو پھر اس طرف پیپلز پارٹی جا رہی ہے. اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پیچھے آئے تھے پچھلے مہینے، تو انہوں نے وزٹ کیا تھا پنجاب کے مختلف شہروں کا. اب دوبارہ آ رہے ہیں، اب دوبارہ وزٹ کریں گے مختلف شہروں کا. تو یہ جو ہے وہ بلاول بھٹو بیسیکلی جو نون لیگ کا مخالف ووٹ ہے، اینٹی نواز ووٹ ہے، جو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس تھا، یا کسی زمانے میں اینٹی بھٹو ووٹ جس کو نواز شریف جس کی نمائندگی کرتے تھے، اور جو پرو بھٹو ووٹ تھا جس کی پیپلز پارٹی نمائندگی کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی کے ایکٹیو نہ رہنے کی وجہ سے وہ چلا گیا تھا نون لیگ کی طرف. تو وہ بلاول بھٹو اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی تقریب میں ان کا جانا، اور عابد زبیری صاحب کی صدارت میں، کیونکہ وہ بھی وہاں موجود تھے، اور سپریم کورٹ بار چاہے بے شک ان کا پولیٹیکل تعلق کسی سے بھی ہو، لیکن سپریم کورٹ بار کی امپورٹنس انتہائی اہم ہوتی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کا خاصہ بھی رہا ہے کہ وہ بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، خطاب کرتی ہیں. یہ بینظیر شہید بھی کیا کرتی تھیں، بھٹو بھی کیا کرتے تھے، اور بلاول بھٹو بھی کرتے ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے میں ان کے پولیٹیکل موٹیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حلقے جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے تھے اب وہ آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں ہے. جن کے لیے ایک سیمینار کرنے کی جن کو اجازت نہ ہو تو وہ الیکشن کہاں لڑیں گے؟ بے شک کہتے رہے کاکڑ صاحب کے لیول پلینگ فیلڈ ہے، نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی، عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو اٹھنے نہیں دیا جا رہا، ان کو اس طرح متحرک نہیں ہونے دیا جا رہا. ظاہر ہے جب وہ متحرک نہیں ہو رہے، جب وہ اٹھ نہیں پا رہے تو الیکشن کہاں لڑیں گے؟ تو یہ والا جو ہے ایلیمنٹ اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب استعمال کریں گے اور پنجاب میں متحرک ہوں گے. آج اس کا آغاز انہوں نے اسلام آباد سے کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.